یہ جو لوگ ولی کی آزمائش کرنے جاتے ہیں، یہ پہلے خود تو دیکھ لیں کہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں. بھئی میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں آج تک اس قابل نہیں کہ میں کسی کو دیکھ کے بتا سکوں کہ یہ بندہ کامل ہے کہ نہیں. لیکن آزمائش کرنے چلے جاتے ہیں، پہلے دیکھوں گا پھر جا کے کچھ کروں گا. تو اتنی پوزیشن ہے، کہاں سے وہ نظر لاؤ گے؟ ولی را ولی می شناخت. شیخ سعدی کہتے ہیں ولی کو جاننے کے لیے تو کسی ولی کی ضرورت ہے. وہ بتائے گا کہ ولی، بھائی کاریگر ہی بتائے گا نا بندہ کاریگر ہے کہ نہیں، کہ اناڑی نے بتانا ہے. یہاں اناڑی کہہ رہا ہے نہیں یہ نہیں دی ولی، تجھے کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں ہم اس کیفیت میں تھے تو اچانک بغداد میں اعلان ہوا کہ غوث پاک جیلانی کا منبر اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ دور دور سے زمانہ آتا ہے. اور پھر میں نے اپنے کانوں سے سنا، انہوں نے اعلان کیا بھئی ولی وہ بنے گا جس کی گردن پر میرا قدم آئے گا. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں. میں نہ جانا نہیں، کھڑا ہو جاؤں گا، عرض کروں گا مولا بھیج. سورہ الفرقان کی روشنی میں اللہ کے جو صحیح اولیاء ہیں ان کی 12 صفات کون سی ہیں؟ یہ انڈیا پاکستان میں تو یہی جھگڑا پڑا رہتا ہے کہ ولی کو کیسے چیک کریں، طریقہ بتا دیں. سر قرآن نے بتایا ہوا ہے کہ اولیاء اللہ کی کیا خصوصیات ہیں. تو اللہ کے فضل سے جب آپ وہ خصوصیات دیکھیں گے تو آپ کو یہ جو لوگوں کے بنائے ہوئے ڈکلیئرڈ اولیاء اللہ ہیں ان کے اندر آپ کو کوئی بھی اس طرح کی فضیلت نظر ہی نہیں آئے گی. ان میں ایک فضیلت یہ بھی ہے ان کی کہ وہ زمین میں اکڑ کے نہیں چلتے. تو جو ولی کہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، اور جو کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے مرید نہ لے جاؤں، اس سے بڑا کوئی اکڑ خوں ہو سکتا ہے؟ اور یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو اپنی جنت نہیں کنفرم کر سکتے کسی کو. کوئی شخص دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ میں کنفرم جنتی ہوں؟ اگر اتنا آسان کام ہوتا تو عشرۃ مبشرۃ فی الجنہ، وہ 10 بندے نہ ہوتے جن کو ایک مجلس میں بائی نیم بشارت دی گئی ہے. سارے صحابہ کو بھی بائی نیم بشارت نہیں ملی ہوئی. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو ایک صحابی تھے سیدنا عکاشہ، ان کے یا رسول اللہ آپ دعا کریں میں ان میں ہوں. آپ نے فرمایا تم ان میں ہو. پھر ایک اور کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا عکاشہ بازی لے گیا، وہی لے گیا بازی. تو ادھر بھی جو 70,000 لوگ ہیں ان کی جو کوالٹیز بیان ہوئی ہیں وہ آج کل کے لوگوں کے بنائے ہوئے اولیاء اللہ میں تو موجود ہی نہیں دور دور تک. وہ تو سارے اس کے بالکل الٹ چل رہے ہیں. تو وہ پھر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جو جنت میں جائیں گے ان میں کیا کوالٹیز ہیں. 3 آج کی دیر میں ڈیٹ کے اندر کوئی شخص کسی کے بارے میں ولی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا. صرف حسن ظن ضرور ہم رکھ سکتے ہیں، یعنی میرا حسن ظن ہے کہ امام بخاری، امام مسلم اور باقی ائمہ جو ہیں یہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، لیکن سرٹیفکیٹ نہیں. ہمارا صرف حسن ظن ہے، ہم ڈکلیئر نہیں کسی کو کر سکتے. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں نہیں تھا ایسا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر و حضر میں آپ کے اونٹ کا کجاوا کسا کرتا تھا، وضو کروایا کرتا تھا. جب مر گیا تو صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے. آپ فرمایا تم جنت کی بشارت دے رہے ہو، حالانکہ مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. تو صحابہ کرام گھروں کو دوڑے. اگر کسی نے ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا ہوا تھا نا، یہ نہیں کہ یہ خیر ہے یہ لے جاؤں، وہ واپس جمع کروا دیا. نبی علیہ السلام کو وضو کروانے والا، آپ کی سواری کا کجاوا کسنے والا، اس کی نسبت کام نہیں آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ کی چادر بنا دی ہے. وہ چادر تو آپ اور میں تو اس کو اولیاء اللہ ہی سمجھتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنا آسان معاملے نہیں ہے جتنے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ام العلا کہتی ہیں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے صحابی تھے، بیمار ہو گئے تو میں ان کی خدمت کرتی تھی. جب وہ فوت ہو گئے تو میں نے کہا کہ اے عثمان، اللہ کے ہاں تو تیرے لیے جنت ہے. تو نبی علیہ السلام پاس کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہہ دیا؟ ہائے 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 ہائے. آپ فرمایا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. تو ام العلا کہتی ہیں اس دن کے بعد میں نے تہیہ کر لیا کہ میں کبھی کسی کے بارے میں نہیں کہوں گی کہ یہ جنتی ہے. تسی پیسے کہنے رہو جناب وہ فلانے دے مزار تے بڑا رش ہے، فلانے دے جناب اے ہے. بابا گرو نانک کے بھی مزار پہ رش ہے، تو کیا مان لیں گے ان کی بزرگی کو؟ مزاروں کے رش سے کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں جناب، آپ یہاں پہ ویسے فرضی قبر بنا کے نا وہاں پہ 100-150 بندہ چھوڑ دینا کرائے کے اوپر کچھ دنوں کے لیے، بس پھر وہاں سے چین ریاکشن شروع ہو جائے گا، نہ رکنے والا.
یہاں کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ اسی طریقے سے چل رہا ہے. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے مزار کے اوپر رش ہونا. آپ ذرا چلے جائیں گنگا کے اوپر 30 کروڑ ہندو ہر سال آتے ہیں, تو گنگا کو بزرگی والا زمزم تو اتنے لوگ نہیں پی رہے ہوتے جتنے گنگا پہ جا کے لوگ نہا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح بزرگی نہیں ہو جاتی ہیں, یعنی علمی دلائل کے ساتھ چلنا چاہیے. اولیاء اللہ کی نشانیاں, یعنی اولیاء اللہ بننے کے لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, وہ تو ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت نے ایسی تعلیمات دی ہیں. سورۃ الفرقان میں آخر میں جا کے 12 آیات جو آتی ہیں نا, اس میں نے مسئلہ 120 ریکارڈ کروایا تھا, اللہ کے ولیوں کی 12 نشانیاں. ٹھیک ہے, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, وہ والی آیات. اس میں 12 نشانیاں ہیں کہ ایک اللہ کے نیک بندے کو کیسا ہونا چاہیے. تو وہ اب ظاہر پورا 1 گھنٹہ لگ جائے گا, وہ آپ دیکھیں. لیکن یہ کرائٹیریا ہے صرف اس کی طرف تگ و دو کرنے کا. باقی اس کو ڈیفائن کرنا کہ کون ولی بن گیا کون نہیں بنا, وہی کے بغیر ممکن نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی خود بخاری مسلم میں حدیث ہے, بعض اوقات تم میرے پاس مقدمہ لے کے آتے ہو, تم میں سے کوئی زیادہ چرب زبان ہوتا ہے تو میں دلائل کی روشنی میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ ناحق ہوتا ہے. تو دیکھو اگر میں نے بھی فیصلہ کر دیا تو تم اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہے ہوگے, اگرچہ میں نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا. تم تو جانتے ہو کہ تم جھوٹے ہو. نبی علیہ السلام بھی ظاہری شواہد کے اوپر فیصلہ کرتے تھے. صحیح بخاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کتاب الشہادات چیپٹر میں ہے کہ جب تک اللہ کے نبی ہم میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کے ذریعے غیبی خبریں دے دیتا تھا. جب سے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے اوپر فیصلہ کریں گے اور ان کے دل کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑیں گے. اور یار اگر حضرت عمر کا علم غیب, حضرت عمر فاروق کی ولایت یہ ہے, تو تمہارے بابے کس کھاتے کے اندر ہیں؟ اور اس میں تو میں اکثر ان کو ایک پھکی دیتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو کرائٹیریا بنائے ہوئے ہیں جی, وہ بزرگ ہمارے دلوں کا حال جان لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں. میں نے تو بڑا معصومانہ سوال کیا کہ دلوں کا حال تو بہت بڑی بات ہے. میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں کسی بزرگ کو, وہ دیکھ کے پڑھ کے مجھے بتا دے. ہائے 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 ہائے, دیکھ کے. ابھی تو میں یہ پوچھوں گا نہیں کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے. مطلب تو جس طرح قرآن کا ترجمہ نہیں ان کو آتا, وہ بھی نہیں آتا ہوگا. صرف ریسائٹ کر دیں کہ یہ سائنس کون کون سے میں نے ڈالے ہیں. ہمارے تو ایک ایک فارمولے کے اندر 14-15 الفابیٹس آتے ہیں, کچھ لیٹن کے, کچھ گریک کے, کچھ. ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا. یہ تو ہم کہہ ہی نہیں رہے کہ میں بتائیں کہ یہ فارمولہ کس چیز کا ہے, وہ تو کبھی یہ سارے مل کے بھی نہیں بتا سکتے. صرف ریسائٹ کر دیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. تو اس سب کے سب ان لوگوں کی اس طریقے سے کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. سورہ یونس کے اندر آیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ آخرت کا معاملہ ہے کہ قیامت والے دن جس نے اللہ کے لیے زندگی گزاری, قیامت والے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ اسے کوئی غم ہوگا. اچھا, دنیا میں اگر اسے کوئی ماننا چاہتا ہے تو اس معاملے میں جس طرح کہ سورہ ہے جو حامیم السجدہ ہے, جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں, 2 نام ہے نا اس کے سورہ حامیم السجدہ کے. سورہ نمبر وہ 41 ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا, آیت نمبر ہے 30, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے, اس کے بعد اس کے اوپر جم جاتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ, ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا, اور کہتے ہیں مت خوف کھاؤ, ولا تحزنوا, مت غم کھاؤ, وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اور خوشی مناؤ اس جنت پہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں, وفی الآخرہ, اور آخرت کی زندگی میں, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اور وہاں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تمہارے نفس چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور ہر وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ, یہ مہمان نوازی ہوگی بخشنے والے مہربان کی طرف سے. یعنی موت کے وقت فرشتے ان کے اوپر, وہ تو ابو داؤد میں آپ کو ڈیٹیل احادیث ملیں گی, سنن نسائی میں بھی, کہ جب مومن کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت اس کے پاس فرشتے کی شکل میں آتے ہیں اور اس کو بشارت جنت کی وہیں سے ملنی شروع ہو جاتی ہے. تو اور دنیا کی زندگی سے مراد اگر موت کے علاوہ عام زندگی ہے تو اس میں کوئی بندہ دیکھ کے تو نہیں بتا سکتا کہ اس وقت اس کے ساتھ فرشتے اٹیچ ہیں. جس طرح یہاں پہ قرآن کی محفل ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے جہاں پہ لوگ قرآن کی تدریس کے لیے جمع ہوتے ہیں, تو اس محفل کو جو ہے وہ آسمان تک فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. جو وہ ذکر کی محفلیں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ ہو کی, وہ قرآن کا ذکر ہے, اس میں الفاظ ہیں. تو وہ اب ہمارا ایمان ہے کہ ہے ایسا, لیکن دیکھا تو کسی نے نہیں ہے.
اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں. کسی کے بارے میں ولی ڈکلیئر کرنا، سر یہ تو آپ وثوق کے ساتھ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا، جیسے بخاری کی حدیث ہے اصحاب بدر کی اگلی پچھلی ساری خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں چاہے جو مرضی کریں. یا اصحاب شجرہ کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان کو آگ نہیں چھوئے گی. یا ایک مجلس میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت ملی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جرح اور سعید بن زید. ایک اس طریقے سے بخاری میں حدیث ہے جس نے زمین پہ چلتا پھرتا کوئی جنتی دیکھنا ہے عبداللہ ابن السلام کو دیکھ لو. تو اس طرح جو اسپیسیفک ہے وہ علیحدہ بات ہے. باقی تو آپ وثوق کے ساتھ کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے. اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ ایک طرف کے لوگ ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں یہ شیطان کے امام ہیں، شیطان کے بھی امام ہیں. آپ دیکھیں امام سبکی اور امام ابن تیمیہ دونوں ایک زمانے کے ہیں. اہل حدیث ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہتے ہیں اور ادر دین اہل حدیث سارے کے سارے امام سبکی کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی ہوئی ہیں. بیک وقت دونوں شیخ الاسلام ہیں. آج آپ دیکھ لیں کتنے شیخ الاسلام ہیں پاکستان کے اندر. آج کے بھی نہیں سنبھالے جا رہے، اس زمانے میں بھی اسی طرح تھے. تو ایک کا شیخ الاسلام ہوتا ہے، دوسرے کا زندیق ہوتا ہے. دوسرے کا شیخ الاسلام ہوتا ہے، پہلے والے کا وہ زندیق ہوتا ہے. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. اولیاء اللہ آپ ضرور بن سکتے ہیں، لیکن قیامت والے دن ہی آپ کو پتہ چلے گا یا موت کے وقت. اس وقت تک تو غیب کے پردے میں اللہ نے رکھا ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص اپنے موت کے وقت تک اپنے ایمان کے حوالے سے مطمئن نہیں ہو سکتا. سنن طبرانی میں حدیث ہے، ایک تابعی کہتے ہیں میں سیدنا ابو درداء کو ملنے کے لیے گیا تو وہ اس وقت نفلی نماز گھر میں پڑھ رہے تھے اور تشہد میں بیٹھے ہوئے وہ بار بار دعا مانگ رہے تھے، اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اے اللہ میں نفاق سے تیری پناہ میں آتا ہوں. ہائے 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 ہائے، او تواڈے ہی بابے جنت دے ٹکٹ بننے نے جڑے پیور جنتی سن. ابو درداء رومن پر جب رومن امپائر گری ہے حضرت عمر نے ان کو چیف جسٹس وہاں کا لگایا. ٹھیک ہے، اصحاب جو صفہ تھے ان میں سے ڈومیننٹ صحابی. تو وہ تابعی کہتا ہے کہ شیخ آپ یہ دعا کر رہے ہیں، آپ تو یعنی نبی علیہ السلام کے اصحاب میں سے اور اتنے ٹاپ آف دا لسٹ اصحاب میں سے. تو انہوں نے کہا کوئی شخص بھی اس وقت تک یعنی اپنے ایمان کے بارے میں مطمئن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی روح پرواز نہ کر جائے. یہ آپ لوگ یوں کہتے ہیں جی فلاں حضرت صاحب نے کہا میرے مرید ہو جو، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا. کدھر؟ وہ بھائی پتہ لگے گا جب تک تو انہوں ہی نہ لے جا. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے دعوے ہیں. اچھا دیکھیں جب یہ کوئی دعوے کرتے ہیں کہتے ہیں ان کی کتنی شان تھی. ہم جب یہ کہہ دیں کہ جناب یہ ہم نے جو بات کی ہے نا اس کو کوئی مائی کا لال غلط ثابت کرے اور ہم سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کی، کہتے ہیں تکبر ہے. حالانکہ یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. میں کسی کی آخرت کے فیصلے تو نہیں کر رہا ہوں. اور جو کہتے ہیں نہیں ہم سارے مریدوں کو ساتھ لے جائیں گے، ہم ان کی جنت کی گارنٹی اٹھاتے ہیں، ان کہتے ہیں یہ شان ہے. اس سے بڑا کوئی تکبر ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں سب کو جنت میں لے جاؤں گا اور اس کو یہ شرم بھی نہ آئے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں بھی نہیں چھڑا پاؤں گا. جنتی عورتوں کی سردار کو نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں. اصل میں ان کو نہیں کہہ رہے تھے، آپ کو کہہ رہے تھے کہ تم لوگ کس جو ہے وہ کھیت کی مولی ہو، باغ کی نہیں. مولی کھیت کے اندر ہوتی ہے. اتنی اکڑ ہے تمہارے اندر. تو یہ متکبرین کے جملے بول سکتے ہیں، اور جب جن کے جتنے بڑے جملے ہوتے ہیں کہتے ہیں اتنی اونچی شان ہے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ جھوٹ باندھا گیا. انہوں نے نہیں کہا یہ قصیدہ غوثیہ ہے ہی جھوٹ ہے، انہوں نے نہیں لکھا. اللہ کا نیک بندہ تو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے. یہ سب کا سب فراڈ ہے، یہ ہے ہی جھوٹ ہے. انہوں نے نہیں بولا. انہوں نے جو کچھ بولا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے ان کو کسی نے آ کے بتایا کہ عبد القادر عید کا چاند نظر آ گیا. انہوں نے کہا میری عید تو اس دن ہوگی جس دن میں اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جاؤں. سر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو اپنی فکر لگی رہتی ہے. وہ اتنا اکڑ خون نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے. یہ سب جھوٹ ہے.